قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل او قال فی الضعفۃ من جمع بلیل متفق علیہ وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه. عرفہ سے یعنی میدان عرفہ سے مغرب کے بعد آدمی روانہ ہو کر تقریباً عشاء کے وقت مزدلفہ پہنچتا ہے. 10ویں کی رات ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 10ویں کی رات. اس میں اصل سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کی جائے اور مطلع صاف ہونے تک یا اسفار ہونے تک، راستہ صاف طریقے سے دکھائی دینے تک آدمی مزدلفہ میں ذکر و اذکار میں مشغول رہے، دعا میں مشغول رہے، اور جب اسفار ہو جائے تو طلوع شمس سے قبل، آفتاب کے طلوع سے پہلے وہاں سے روانہ ہو مینا کے لیے، جہاں جمرہ عقبہ کو اس نے کنکری لگانی. یہ سنت ہے. لیکن معذوروں کے لیے، بوڑھے کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور ان کے ساتھ جو لوگ محرم ہیں ان کے، یا جو ان کے ڈرائیور ہیں جو ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں ان کے محرم، وہ سب بھی عورتوں اور کمزوروں کے ساتھ مزدلفہ کی رات میں یعنی 10ویں کی شب میں نصف لیل کے بعد، چاند ڈوب جانے کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں. اسی مسئلہ کا ذکر یہاں ہے. 2 حدیثیں لائے ہیں، دونوں متفق علیہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقل میں، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، عام طریقہ سے مسافر کے مال و متاع کو کہتے ہیں، لیکن مراد اس سے کمزور لوگ ہیں، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جیسا کہ دوسری الفاظ میں آیا ہے. دوسرا لفظ ہے قال فی الضعفاء، ضعیف کی جمع ہے ضعافہ، ضاد عین فا سب کو زبر. کمزوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. کب بھیجا؟ من جمعین، مزدلفہ سے. جمع کہتے ہیں مزدلفہ کو، کیونکہ وہاں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرتے ہیں. بلیل، رات میں ہی. یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ مجھے بھی روانہ کر دیا. ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے یہ، کہا کہ مجھے بھی روانہ کر دیا مزدلفہ کی رات میں، رات ہی میں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے، دوسری حدیث اس ابن عباس کے بعد جو دوسری حدیث ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، وہ کہتی ہے کہ سودا رضی اللہ عنہ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد، انتقال کے بعد جو پہلی شادی آپ نے کی ہے، وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ ام المومنین سے شادی کی ہے. یہی سودا ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں اپنی باری عائشہ کے لیے دے دی تھی. جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں رغبت نہیں ہے اور انہیں اندیشہ ہوا کہ شاید طلاق مل جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں. لہٰذا آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 9 راتوں میں 2 رات رہتے تھے، ایک ان کی باری میں، ایک سودا رضی اللہ عنہ کی باری میں. تو خدیجۃ الکبریٰ کے بعد، انتقال کے بعد، رضی اللہ عنہ کے بعد پہلی بیوی ہیں آپ کی سودا بنت زمعہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے دی مزدلفہ کی رات میں یعنی 10ویں کی شب میں کہ وہ آپ سے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائے مینا کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے وہ کانت ثبطہ یعنی ثقیلہ، وہ بھاری بھرکم خاتون تھی، بہت ہی آہستہ آہستہ چلا کرتی تھی،
تیز گام نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ مزدلفہ کی رات میں حضرت سعدہ رضی اللہ عنہ بھی راتوں رات ہی منی آ گئی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھیج دیا آپ نے گھر کی عورتوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں جنہوں نے آپ سے اجازت لی تھی، یا بنی مطلب کے جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، کمزور بوڑھے بچے عورتیں، ان میں حضرت سعدہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، جو آپ سے قبل ہی مزدلفہ کی رات میں منی آ گئی تھی۔ وجہ بتا رہی کیونکہ وہ بطیئۃ الحرکہ تھی، سست گام تھی، تیز نہیں چل پاتی تھی، بجھل تھی، بھاری بھرکم تھی۔ فاذن لها، چنانچہ آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ متفق علیہ روایت ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ مزدلفہ کی رات میں عورتوں اور بچوں کو چاند ڈوبنے کے بعد مزدلفہ سے روانہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ پہلے پہنچ جائے، اور پہلے پہنچ کر کے جمرہ عقبہ کو، جو آخری جمرہ ہے، جو مکہ سے قریب ہے، منی سے دور ہے، پہلا جمرہ چھوڑ کر، دوسرا جمرہ چھوڑ کر، تیسرا جو جمرہ آخری جمرہ ہے، جس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں یا جمرہ عقبہ کہتے ہیں، وہاں پر عقبہ نامی ایک پہاڑ تھا جس میں گھاٹی بھی تھی، جو اب ریپلیس کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال اس آخری جمرے پر پہنچ کر کے کنکری لگا دیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے، یا اس میں تو نہیں ہے، دوسری روایت آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام سے پوچھا اپنے زمانے میں کسی اور موقع پر کہ کیا چاند ڈوبا؟ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں ڈوبا ہے۔ مزدلفہ کی رات میں پوچھا تو پھر کچھ نماز میں وہ مشغول ہو گئی، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کہا دیکھو چاند ڈوبا؟ کہا نہیں ڈوبا، پھر مشغول ہوئی۔ تیسری مرتبہ کچھ وقفے کے بعد پوچھا چاند ڈوبا؟ تو کہا کہ ہاں ڈوب گیا۔ کہا چل پھر چلو۔ چنانچہ وہ چلی آئی اور انہوں نے کنکری لگا دی، اور اس کے بعد خیمہ میں جا کر، اپنے خیمہ میں جا کر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو توقیت ہے کہ کب مزدلفہ سے روانہ ہو سکتی ہے یہ خواتین، اگر آنا چاہیں، کمزور بوڑھے بچے آنا چاہیں، چاند ڈوبنے کے بعد۔ گویا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس اس سلسلے میں خصوصی علم تھا، اسی لیے انہوں نے اس رخصت کو بیان فرمایا، جو کمزوروں کے لیے، بوڑھے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیماروں کے لیے مزدلفہ کی رات میں چاند ڈوبنے کے بعد نکلنے کی رخصت پر مشتمل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی محرم ہے جو اگرچہ جوان سال ہے، ان کی گاڑی کا کوئی ڈرائیور ہے، وہ سب بھی جائے گا، کیونکہ ان کے بغیر تو خواتین جا نہیں سکتی، لہذا وہ بھی حکم میں، ان کمزوروں کے حکم میں داخل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جیسا کہ کہا گیا، اب اگر وہ چلی جاتی ہے چاند ڈوبنے کے بعد، اگر آ جاتی ہے 12-1 بجے چل کر کے 2 بجے 3 بجے تک آ جاتی ہے، اور سمجھیے کہ 4 بجے فجر کی اذان ہونی ہے، تو کیا طلوع فجر صادق سے پہلے وہ کنکری لگا سکتی ہے، یا طلوع فجر صادق کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اس سلسلے میں 2 حدیثیں آئی ہے، دونوں سامنے ہیں اس باب میں، جو دونوں روایت لے کر کے آئے ہیں وہ دیکھیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت ارسل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه ابو داود واسناده على شرط مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یعنی جس وقت آپ نے روانہ کیا مزدلفہ کی رات میں، تو بنی عبد المطلب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابن عباس اور ان سے نیچے کے بچوں کو گدھوں پر سوار کرتے ہوئے، ان کے زانوں پر تھپکی لگاتے ہوئے کہا، وبینیہ، اے میرے بچوں، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، جا تو رہے ہو اور تم پہلے پہنچ جاؤ گے، طلوع فجر سے پہلے بھی پہنچ جاؤ گے، لیکن کنکری مت مارنا جب تک کہ سورج نہیں نکل جاتا۔ اسی سے بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں۔ تو وہ خواتین جو آئی ہیں 3:30 بجے 4 بجے رات کو،
اب وہ سورج اگر نکل رہا ہے 6 بجے، تو گویا کہ 2 گھنٹہ وہ انتظار وہاں پر کریں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انتظار کتنا مشکل ہوگا. بہرحال یہ حدیث خمسہ نے روایت کی ہے، احمد اور سنن اربعہ نے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں وہم ہوا، کہتے الا النسائی، سوائے نسائی کے. گویا ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں تو نسائی میں نہیں ہے، حالانکہ فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ روایت کو خمسہ نے روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور صحیح ہے کہ یہ حدیث نسائی میں بھی موجود ہے کہ ابن عباس سے آپ نے فرمایا کہ بچوں جا تو رہے ہو، یا اور دیگر بچوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جا تو رہے ہو، لیکن جمرہ عقبہ کو کنکری لگانا سورج کے نکلنے کے بعد. لیکن حافظ ابن حجر نے اس پر حکم لگایا ہے وفیہ انقطاع، اس میں انقطاع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. حالانکہ فتح الباری وغیرہ میں لکھا ہے کہ کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے تقویت ہو جاتی ہے، حدیث حسن درجے کی، لیکن بلوغ المرام میں انہوں نے حکم لگایا ہے انقطاع کا، اور حدیث منقطع ضعیف ہوتی ہے. اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر حسن عرنی ہے، حسن عرنی، اگرچہ وہ ثقہ ہے لیکن ابن عباس سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے. امام احمد، یحییٰ بن معین، ابو حاتم وغیرہ نے فرمایا کہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو امام احمد کی سند ہے. وہ ترمذی وغیرہ میں جو روایت آئی ہے اس میں ہے حکم روایت کرتے ہیں مقسم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. کہتے ہیں یہاں بھی حکم کا سماع مقسم سے نہیں ہے، تو یہاں بھی انقطاع ہے. لا الہ الا اللہ. اسے امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اور ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے، اس میں حبیب بن ابی ثابت ہے، وہ عطا سے روایت کرتے ہیں. تو حبیب بن ابی ثابت کا سماع اگرچہ عطا سے ثابت ہے، لیکن حبیب بن ابی ثابت مدلس راوی ہے، انہوں نے عن کے ذریعے روایت کی. کئی محققین نے، جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ابن ابی ثابت کا، حبیب بن ابی ثابت کا سماع عطا سے ہے تو حدیث پھر بھی صحیح ہے، اگرچہ وہ مدلس ہے لیکن حدیث صحیح. لیکن انشاءاللہ جیسا کہ امام بخاری نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں شذوذ ہے، انکار ہے، کیونکہ صحیحین کی جو روایت آئی ہے اس میں آپ نے قبل طلوع شمس رمی کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے. اور اس قدر روایت آئی ہے کثرت کے ساتھ کہ آپ نے ضعفاء کو، کمزوروں کو اجازت دے دیا، اور صحیح ترین روایت ہے بخاری مسلم کے اندر، لیکن وہاں کہیں بھی آپ نے ممانعت نہیں فرمائی. ابن عباس کی جو دوسری حدیث آئی ہے سوائے اس حدیث کے یہاں جو سنن کے اندر خمسہ میں آئی. لا الہ الا اللہ. باقی رہی حدیث عائشہ جو کہتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے طلوع فجر صادق سے قبل جمرہ کیا، اور پھر وہ چلی گئی اور طواف افاضہ بھی کر لیا. کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر بھی ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں. اور ہشام بن عروہ کی روایت حالانکہ ان کے والد سے ہے، لیکن آخر عمر میں ہشام بن عروہ کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور اکثر وہ حدیثیں بھی اپنے والد کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے جو وہ سنتے نہیں تھے یا سنا نہیں ہوتا تھا. اسی اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے جو روایت کیا ہے، اور عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، تو ہشام بن عروہ کی یہ روایت اپنے والد عروہ بن زبیر سے مرسل حدیث. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ ضحاک بن عثمان اس میں مسلم کے راوی ہے، لیکن صدوق ہے، اس کا بھی حافظہ گڑبڑ تھا. تو کل ملا کر کے یہ حدیث جو حضرت عائشہ کی ہے، اگرچہ اس کے رجال مسلم کے رجال ہیں، یا حافظ ابن حجر کا اسناد ہوا علی شرط مسلم، لیکن سند مسلم کی شرط پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث مسلم میں، حدیث مسلم میں نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا ہے کہ حدیث صحیح بھی ہو. مسلم کے رجال تو ہے، لیکن امام مسلم ان روایت سے روایت کرتے ہیں کب؟ جبکہ حدیث میں کوئی علت نہ ہو، اور یہاں علت ہے، اور وہ علت یہ ہے کہ ہشام بن عروہ کا سماع اس حدیث کا اپنے والد سے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اسی لیے اچھا ایک اور حدیث آئی ہے، سند میں بھی اضطراب ہے، کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ صاحب انہوں نے فجر اپنے منی میں پڑھ لیا، دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم رمی جمرہ کر کے، ام سلمہ کو رمی جمرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے صبح کی نماز میں مکے میں. آپ بتائیے
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی صبح کی نماز پڑھی ہے کہاں؟ مزدلفہ. تو پھر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کہاں چلے گئے فجر کے وقت میں کہ کہا کہ وہاں آ کر کے ملو؟ تو اس لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بالکل حدیث منکر ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھو. تو ایک طرف صبح مکے میں نماز پڑھنے کی بات آ رہی ہے، ایک طرف یہ کہ صاحب انہوں نے مینا میں نماز پڑھی، تو متن کے اندر بھی اضطراب ہے اور سند تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ضحاک بن عثمان میں تھوڑا کلام ہے، اگرچہ وہ مسلم کے راوی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ہشام بن عروہ نے جو اپنے والد سے روایت کیا ہے اس حدیث کو، وہ مرسل روایت ہے. لہذا کل ملا کر کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مت بھیج کنکڑی لگانا جمرہ عقبہ کو، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ بھی ضعیف حدیث ہے. اور یہ جو حضرت عائشہ سے روایت ہے اس میں بھی ہشام بن عروہ نے مرسل روایت کی ہے اپنے والد سے. تب یہ جو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو عورتیں جا رہی ہیں مزدلفہ سے مینا بھیڑ سے بچنے کے لیے اور مشقت سے بچنے کے لیے، وہ کیا صبح صادق کا انتظار کریں گی یا طلوع آفتاب کا انتظار کریں گی؟ ہرگز نہیں. سنت میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ انہوں نے بھی اپنے گھر کی عورتوں کو اور کچھ بوڑھوں کمزوروں کو بھیج دیا، مشعر حرام مزدلفہ میں کچھ دیر تک رات میں ٹھہرے، وہی چاند ڈوبنے تک، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ. تو کوئی بنا کے فجر کی نماز کے وقت میں آیا، کوئی اس سے پہلے آیا، کوئی اس کے بعد تھوڑا بعد میں آیا، اور کہا کہ جب وہاں جانا تو جمرہ عقبہ کو کنکڑی لگا دینا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ سے کمزوروں کو رخصت دی. بخاری مسلم کی روایت ہے. اور ابھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلی حدیث کی شرح میں ذکر کیا، وہ اپنے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن کیسان روایت کرتے ہیں، جو اسماء کے مولا ہے، آزاد کردہ غلام ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اسماء نے کہا مزدلفہ میں کہ کیا چاند ڈوب گیا؟ 3 مرتبہ انہوں نے کہا، اور آخر میں جب چاند ڈوب گیا، جب میں نے کہا کہ چاند ڈوب گیا تو کہا قالت ارحل بھی، چلو لے چلو ہم کو، چلے ہم لوگ یہاں سے. تو ہم لوگ چلے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو کنکڑی لگائی، ثم صلت فی منزلہا، پھر آ کر کے انہوں نے اپنے خیمہ میں، اپنی منزل میں جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی مینا میں، وہاں انہوں نے نماز پڑھا. تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں نے بہت سویرے کنکڑی مار دی، رات میں ہی مار دی؟ کہا ہاں بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے اجازت دی ہے کہ جیسے ہی ہم مینا پہنچے تو طلوع فجر کا انتظار نہ کریں. مینا پہنچ گئے، کنکڑی لگا دی. پھر یہ کہ اگر یہ شرط ہوتی کہ صبح صادق سے پہلے نہیں کنکڑی مارنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری یہ حکم فرما دیتے، صحیح حدیث میں ہوتا، ضروری فرما دیتے، یا سورج کے طلوع سے پہلے نہیں مارنا ہے تو آپ جن کو بھیج رہے ہیں ان کو بتا دیتے، کیونکہ یہ بیان کا وقت تھا، ضروری ہے، شرط تھی، اور ضرورت کے وقت میں بیان میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر اور حضرت اسماء کی یہ جو 2 روایتیں ہیں صحیحین کی، بخاری مسلم کی، الحمدللہ یہ بتا رہی ہیں کہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے بھی کنکڑی لگا سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کنکڑی لگانے میں تاخیر طلوع آفتاب تک کے لیے ضروری قرار دی جائے تو پھر پہلے بھیجنے کا فائدہ کیا؟ ظاہر ہے کہ کنکڑی مارنے میں جلدی کرنا، یا کنکڑی مارنے کے وقت جو مشقت ہوتی ہے، جو لوگ حج کر چکے ہیں ان سے پوچھئے، تو یقیناً مزدلفہ سے مینا آنے میں جو تکلیف ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو مزدلفہ سے مینا کے لیے آتے ہیں کنکڑی لگانے، اس آنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے بھیڑ میں، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کنکڑی مارنے کے وقت میں. تو اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، حکومت سعودیہ کو، کہ اب تو خیر بہت آسانی ہو گئی ہے، اور وہ مربع جو ہے بہت پھیلا دیا گیا ہے جہاں سے کنکڑی لگاتے ہیں، اور کئی منزل بھی ہو گئی ہے اس کی. تو ماشاءاللہ اب تو بہت معاملہ آسان ہے. لیکن جب 40-42 سال پہلے ہم لوگ تھے تو جو گرا وہ مر ہی گیا، یہی کیفیت ہوتی تھی. اس قدر لوگ روت دیتے تھے گرنے والوں کو، جو گرا وہ مرا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیفیت ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت آسانی ہو گئی. اب حادثات اللہ کے برابر ہیں، اللہ کہ کوئی شرارتی یا کچھ شرارتی لوگ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور غیر قانونی کام کرے، الٹی سمت میں بھاگیں دوڑیں تو اور بات ہے، حادثہ ہو جاتا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے ان کو؟ اگر سورج کے طلوع یا فجر صادق کے طلوع تک رکنے کا اگر معاملہ ہوتا تو آپ بیان فرما دیتے. پھر یہ بھی علت دیکھیے کہ کیوں آپ نے بھیجا.
چاند ڈوبنے کے بعد مزدلفہ سے کیوں روانہ کیا؟ اس لیے تاکہ بھیڑ بھاڑ ہونے سے پہلے یہ لوگ اپنی کنکریاں لگا کر کے چلے جائیں، اپنے خیمے میں چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یا پھر یہ ہے کہ چلیے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اور علامہ الوانی نے کہا ہے کہ ابن عباس کی حدیث کے لا ترموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس، اگر کسی درجے میں ہے اعتبار کے تو اس کو افضلیت پر محمول کر لیں کہ بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکری لگائی جائے، اور من باب الجواز کمزوروں، بیماروں، معذوروں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے قبل بلکہ طلوع فجر سے قبل بھی کنکری لگا سکتی ہے۔ باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا جو فعل ہے، اور اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو توانا اور تندرست ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے مزدلفہ میں، وہ وہاں سے ذکر و دعا کے بعد جب راستہ کلیئر ہوتا ہے تو وہاں سے چلتا ہے، اندھیرا جب چھٹ جاتا ہے تو اس کو آتے آتے یہاں ہو ہی جاتا ہے، سورج نکل چکا ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو چاشت کے وقت میں کنکری لگانا مردوں کے لیے یا طاقتور لوگوں کے لیے افضل ہے۔ یہ تو معذورین کے لیے رخصت ہے، تو جیسے ہی معذورین وہاں پہنچے وہ کنکری مار کر کے اپنا چلے جائیں تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچ سکے۔ تو ایک وقت فضیلت ہے جس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو محمول کیجیے، اور ایک وقت جواز ہے جس کے اوپر یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو روانہ کر دیا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث کو محمول کر لیجیے۔ باقی رہا کہ یہاں جو دو حدیثیں انہوں نے ذکر کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، لا ترموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس، یا اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی روایت کہ آپ نے ام سلمہ سے کوئی اجازت دی، اور یہ کہ انہوں نے فجر سے قبل مارا، یہ حدیث سندی اعتبار سے ضعیف ہے۔ لیکن اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ان کی خواتین نے فجر طلوع ہوتے ہوئے یا حضرت اسماء نے طلوع فجر سے قبل کنکری لگائی اور اپنے خیمے میں پہنچی ہیں تب وہاں فجر کی نماز پڑھی، یہ صحیح ان کی روایت ہے، لہذا معذورین کے لیے جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ اب ایک حدیث دیکھیے، مزدلفہ اور عرفہ میں وقوف دن اور رات کے کسی بھی حصے میں ہو جائے اور آدمی فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لے، اور لیٹ نائٹ بھی نصف اللیل کے بعد، آدھی رات کے بعد بھی اگر کوئی آیا اور مقام وادی عرفہ سے اس کا گزر ہو گیا اور فجر کی نماز اس نے پالی، چاہے بیتوتت رات نہیں بھی گزارا، اگر مزدلفہ میں فجر کی نماز میں وہ شریک ہو گیا مزدلفہ میں، اور رات کے بعد بھی نصف اللیل کے بعد بھی اگر عرفہ سے گزر گیا تو الحمدللہ اس کا اس سال کا حج مکمل ہوا، عرفہ کا وقوف گویا اس کا فوت نہیں ہوا۔ بڑی اچھی حدیث ہے یہ اس باب کی۔ عن عروة بن مضرس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزیمہ۔ عروہ بن مضرس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، تائی قبیلہ تائی کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے۔ اپنی قوم کے سردار کے بیٹے پوتے تھے، دادا بھی قوم کا سردار، باپ بھی قوم کا سردار، اور ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے، وہ حج کے باب میں، لا الہ الا اللہ۔ عروہ بن مضرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد صلاتنا هذه، یعنی جو ہماری اس نماز میں حاضر رہا، یعنی فجر کی نماز، یعنی بالمزدلفہ، مزدلفہ میں فجر کی نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھی، جماعت میں شریک ہوا، فوقف معنا حتی ندفع، اور پھر یہاں ٹھہرا رہا ہمارے ساتھ یہاں تک کہ ہم یہاں سے آگے بڑھے منا کے لیے، کنکری لگانے کے لیے۔ وقد وقف، اور اس سے قبل یعنی فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے سے قبل عرفہ سے وہ گزرا رات میں یا دن میں، اور قیام عرفہ میں کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال آفتاب کے بعد۔ لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے، کہ نہارن صبح سے لے کر کے رات تک کے وقت کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا ہے عرفہ کے اندر ظہر و عصر کی نماز کے بعد، جو جمع بین الصلاتین کیا ہے ظہر کے وقت میں، زوال آفتاب کے بعد، لہذا زوال آفتاب سے پہلے اگر کوئی عرفہ میں ٹھہر جاتا ہے اور آفتاب کے زوال سے قبل نکل جاتا ہے عرفہ سے تو اس کا حج نہیں ہوگا، صحیح قول یہی۔ تو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے اگر فجر کی نماز ہونے سے پہلے تک اگر کوئی شخص وادی عرفہ سے، میدان عرفات سے ہو کر گزر گیا، رکا بھی نہیں، اپنی سواری کو اس نے گزار دیا، اپنی موٹر کو اس نے
گزارا اور جا کر کے وہ مزدلفہ میں پہنچ گیا 3 بجے تک، 3:30 بجے تک، 4 بجے اذان ہونی ہے ماشاءاللہ، اور اس نے وہاں نماز پڑھی اور کچھ دیر ذکر و اذکار میں رہا، پھر وہ نکلا، الحمدللہ اس نے حج پا لیا۔ زبردست فائدے پر مشتمل حدیث ہے کہ جو کوئی فجر کی نماز مزدلفہ میں ہمارے ساتھ پڑھے اور یہاں وقوف کرے، یہاں تک کہ ہم یہاں سے نکلے مینا کے لیے آگے چلے، درا حالے کہ اس نے وقوف عرفہ کر لیا ہو اس سے قبل، یعنی صلاۃ فجر مزدلفہ میں ادا کرنے سے قبل وہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دن کے حصے سے مراد زوال آفتاب کے بعد سے، فجر کی نماز سے پہلے تک اگر وہ وادی عرفہ سے گزر گیا ہے تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنی گندگی زائل کر لی، یعنی وہ وقت کو اس نے پا لیا جس میں انسان گندگی کو زائل کرتا ہے۔ ثم وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيَوْفُوا نَذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جائے، کنکری لگائے، بال مڑوائے، اپنی گندگی بال ناخن وغیرہ کی جو ہے وہ صاف کر لے۔ چلیے صاحب، تو آپ نے فرمایا کہ عرفہ سے افاضہ ہو جائے، ثم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر، تو رات اور دن کے کسی بھی حصے میں زوال آفتاب سے لے کر 9 تاریخ سے لے کر کے فجر سے پہلے تک عرفات سے گزر کر فجر میں نماز پڑھنے والا اگر آدمی آتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اب مزدلفہ میں مگر اس نے رات نہیں گزاری، فجر کے وقت آیا، تو اب علماء میں سے بعض نے کہا ہے، اور یہ قول صحیح ہے کہ وہ رکن ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ رکن ہے، اگر نہیں رہا تو حج نہیں ہوا، لیکن غلط ہے یہ قول، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جو نماز میں حاصل ہوا، رات نہیں گزارنا، فجر کی نماز ہوتی ہے اور وہ طلوع آفتاب فجر صادق کے بعد دن شامل ہو جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے، رات ختم طلوع فجر کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ طلوع فجر سے کے وقت آیا ہے اور تب نماز میں شریک ہوا ہے وہ، تو رات گزارنا مینا کے اندر مزدلفہ کے اندر رکن نہیں ہے کہ جس کے فوت پر حج فوت ہو جائے یا دم دینا پڑے، بڑا دم۔ ہاں البتہ وہ جو جمہور کا قول ہے کہ مبیت مزدلفہ کے اندر غیر معذور شخص کے لیے واجب ہے، تو اس کو دم دینا پڑے گا، رہ گیا عرفات ہی میں بلا وجہ کے لیے، راستے میں رہ گیا، مزدلفہ میں آیا نہیں، لیکن چلا تھا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، چلتے آتے اس کی فجر کی نماز مزدلفہ میں ہو گئی اور پوری رات گزرا۔ ایسا پہلے ہوتا تھا جب لاڑیوں سے لوگ آتے تھے، اب تو ماشاءاللہ ایکسپریس ہو گیا ہے، اور پھر وہ جو چل رہی ہے ٹرینیں، تو اس کی وجہ سے وہاں بیٹھیے اور 10 منٹ کے اندر میں آدمی آ جاتا ہے، تو بہت آسانی اب اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، آج سے 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ صاحب بہت سارے لوگ جو بسوں میں بھر کے آتے تھے، اپنی گاڑیوں پر آتے تھے، اس قدر ازدحام ہوتا تھا کہ صبح ہو جاتی تھی، ان کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے رات کو پہنچتے تھے، بمشکل ہی وہ فجر کی نماز میں آتے تھے یا مزدلفہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں بھی فجر کی نماز ہو جائے مزدلفہ میں جی۔ اور جو لوگ پیدل آتے تھے، ہم لوگ پیدل والوں میں سے مشاۃ میں سے تھے، تو ہم لوگ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے، مغرب کے وقت چلے اور 8:30 بجے 9 بجے تک ہم لوگ پہنچ جاتے تھے پیدل والے، تو پیدل والے 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے 3-2.5 گھنٹے میں طے کر لیتے تھے، اور جو لاڑیوں والے ہوتے تھے ان کو کئی گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگتے تھے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے معاملہ۔ تو اگر عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا تب تو کوئی بات نہیں ہے، مبیت نہیں ہے، لیکن اگر بلا عذر کے مبیت نہیں ہوا، رات نہیں گزاری اس نے مزدلفہ میں، تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی تو اس کا وقوف بھی ہو گیا اور اس کا حج بھی صحیح ہے، البتہ ایک دم دینا پڑے گا اس کو، کیونکہ واجب کا ترک کیا۔ اور حنفیہ کے نزدیک ہے کہ مزدلفہ میں وقوف سنت ہے، یعنی اگر نہیں بھی پڑھتا ہے فجر وغیرہ نہیں بھی پڑھتا ہے وہاں تو کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ دم لگے گا، اللہ ہے کہ معذور، تو مزدلفہ میں مبیت واجب ہے، رکن حج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ میں زوال سے لے کر کے فجر سے پہلے تک اگر گزر جاتا ہے تو الحمدللہ اس کا حج ہو گیا۔ تو عرفہ کا وقوف شروع ہوتا ہے صحیح قول کے مطابق زوال آفتاب کے بعد سے، اور رکنا کب تک ہے؟ سورج کے ڈوبنے تک، اس سے پہلے نہیں نکلنا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے نکل گیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب کا ترک اس نے کیا، اس کو رکنا تھا مغرب تک، لہذا اس کو دم دینا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے کسی بھی حصے میں گزر گیا تو زوال کے بعد وہ ٹھہرا اور قبل الغروب وہ نکل گیا، تو حدیث میں وہ داخل ہے گزرنے والوں میں سے کہ عرفہ میں وہ زوال شمس کے بعد ٹھہرا ہے 2-4 گھنٹہ اور قبیل نکل گیا، البتہ سنت کا تاریخ ہوگا،
لیکن یہ قول زیادہ صحیح ہے انشاءاللہ کہ اگر وہ نکل جاتا ہے زوال کے بعد تو اس پر کوئی دم نہیں لگے گا، صحیح ہو جائے گا. لیکن حنفیہ وغیرہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک اس پر دم لازم ہے. اور تیسرا قول، پہلا قول تو یہ ہوا کہ صاحب ایک دم سورج کے ڈوبنے تک رکنا رکن ہے ورنہ حج نہیں ہوگا، یہ قول امام مالک سے ہے جو انتہائی ضعیف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صاحب مغرب سے پہلے پہلے اگر پلٹ کے آتا ہے تو حج صحیح ہوگا لیکن دم لازم آئے گا، یہ قول حنفیہ اور حنابلہ کا ہے. اور تیسرا قول یہ کہ مغرب تک عرفہ میں باقی رہنا سنت ہے، جو مغرب سے پہلے عرفات چھوڑ دیتا ہے. اب تو خیر بڑی کٹنگ ہوتی ہے، لوگ نہیں نکل پاتے ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگ چلے جاتے تھے، اور خاص کر کے جو معلمین ہوتے تھے بسوں میں بھر بھر کے لانے والے، وہ پہلے ہی سے تیار کر دیتے تھے، تو حکومت نے پابندی لگائی. تو بہرحال تیسرا قول اس میں یہ ہے جو شافعیہ کا قول ہے اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب تک باقی رہنا، غروب آفتاب وہاں ہو جائے عرفہ میں، یہ سنت ہے. لہذا کوئی اگر غروب آفتاب سے پہلے وہاں نکل جاتا ہے تو اس پر دم لازم نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے حدیث سنی مدرس کی کہ صاحب رات اور دن کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی گزر گیا یہاں سے تو اس کا، عروہ بن مدرس کی روایت کہ وقد وقف بعرفۃ قبل ذلك لیلا او نہارا فقط تم حج. تو کہاں اس میں دم کا ذکر؟ رات اور دن کے کسی بھی حصے میں، اور زوال کے بعد سے مراد ہے کہ زوال کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے پہلے تک صرف گزر جائے تو اس کا حج مکمل ہے. لہذا اگر وہ گزر جاتا ہے مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حج نہیں ہے اور اس کا حج مکمل ہوگا. اور دلیل کے اعتبار سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ مغرب تک رہنا عرفہ میں سنت ہے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، باقی رہا کہ عام سنت مزدلفہ سے نکلنے کی کب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے مشعر حرام پر. کچھ لوگوں نے کہا پورے مزدلفہ کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہاں جبل قزح ہے، اس پہاڑ پر چڑھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے آپ ذکر و دعا میں رہتے اور لمبی دعا کرتے، یہاں تک کہ جب مطلع صاف ہوتا، راستہ نظر آنے لگتا، اندھیرا چھٹ جاتا تو سورج کے نکلنے سے پہلے آپ وہاں سے چلتے. جبکہ اہل جاہلیت مشرکین سورج کے نکلنے کے بعد، بلکہ سورج کے کچھ دور چڑھ جانے کے بعد، کیونکہ آگے جنوبی حصے میں اس کے یہ تھا، شمالی حصے میں مزدلفہ کے شمالی حصے میں جب قبلہ رخ ہوتے تو اس طرف سے شمال کی طرف سے ایک بڑا اونچا پہاڑ تھا صبیر نام کا. تو یہ مشرکین کہتے، جیسا کہ روایت ہے ان عمر رضی اللہ عنہ قال ان المشرکین كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبیر وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. رواه البخاری. عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر نہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ مشرکین افاضہ نہیں کرتے تھے، یعنی مزدلفہ سے چلتے نہیں تھے مینا کے لیے کنکری لگانے کے لیے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا مزدلفہ میں، اور کہتے اشرق صبیر، اے صبیر شروع کرو، یعنی سورج کو سامنے لاؤ، طلوع کا وقت طلوع کرو، یعنی وقت اشراق میں داخل ہو جاؤ، سورج سامنے آ جائے. ظاہر ہے کہ سورج نیچے سے نکل رہا ہے، چڑھ کر کے پہاڑ کے اوپر سے تب اس کی کرن ڈاؤن میں پڑے گی، اس وقت تک وہ گویا کہ دن چڑھنے تک وہیں رکے رہتے. یہ بڑا اونچا پہاڑ ہے مزدلفہ سے شمال کی جانب. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورج کے طلوع سے قبل ہی وہاں سے نکلے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی مشرکین کی، اور آپ نے افاضہ کیا، یعنی پلٹے مزدلفہ سے قبل ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع سے قبل. رواه البخاری. تو مشرکین کعبہ کی تعظیم کرنے والے اور کعبہ کے پروہت نگہبان حدود حرم کے باہر نہیں جاتے، مزدلفہ میں ٹھہرتے، اور انہوں نے پھر حج کے ارکان میں یا ادائیگی کے طریقے میں تبدیلی یہ کر دی تھی کہ مزدلفہ میں باقی رہتے یوم النحر 10ویں تاریخ کی صبح میں، یہاں تک کہ سورج نکلتا پھر وہ مینا کے لیے پلٹتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو مشرکین کی مخالفت کرنی ہے اور آفتاب کے طلوع سے پہلے پہلے مزدلفہ سے نکل جانا ہے یا نکلنے کی کوشش کرنا. اب نکلتے نکلتے حدود میں بھیڑ بھاڑ میں اگر سورج نکل جاتا ہے مزدلفہ میں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ کو چل دینا ہے اپنے مقام سے سورج کے نکلنے سے پہلے. جیسے ہی راستہ نظر آ جائے، صاف ہو جائے، چل دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے، کیونکہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، دوسرے یہ کہ مشرکین کے طریقے کی مخالفت ہے، لہذا جو کوئی سورج کے طلوع کا انتظار کرتا ہے وہ ہدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبوی کا مخالف ہے، عذر ہو تو اور بات ہے۔ اور یہ کہ مسلمان کے اوپر یہ گویا تاکیدی حکم ہے کہ اہل جاہلیت کی مخالفت کرے، خاص کر عبادات کے باب میں، تاکہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق سب مشرکین اور دیگر قوموں کے طریقے سے ممتاز رہے۔ چلیے صاحب، خیر سے ہم وہاں سے چلے، مزدلفہ سے پہنچ گئے اب مینا۔ تو مینا کہاں جانا ہے؟ جمرہ عقبہ کے پاس کنکری لگانی۔ اب کنکری لگانے تک، مینا پہنچنے تک تلبیہ تھا، تکبیر بھی تھی، تلبیہ بھی تھا۔ عرفہ کے دن صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے تلبیہ اور تکبیر، من الملبی و من المکبر جیسا کہ پڑھ کے آ چکے۔ کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، کوئی تلبیہ کہہ رہا ہے۔ تلبیہ تو کہنا ہی ہے لیکن تکبیر بھی ہے، شروع ہو گئی تھی 9 تاریخ کی فجر کے بعد سے۔ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے آگے چلیے۔ جب وہاں آ گئے رمی جمرہ کے پاس، تو اب وہاں پر رمی کے وقت تلبیہ اب ختم کر دیں گے۔ اب یہاں سے تلبیہ ختم۔ دیکھیے حدیث بخاری شریف کی ہے، عن ابن عباس و اسامہ بن زید قال لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمی جمرۃ العقبہ، رواه البخاری۔ ابن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دونوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو کنکری لگائی، رواه البخاری۔ اب یہ کنکری لگائی کا کیا مطلب؟ کہ جمرہ عقبہ پہنچنے تک تلبیہ کہہ رہے ہیں، کنکری لگانے یا کنکری مارنے یا کنکری پھینکنے سے قبل تلبیہ روک دیا یا کنکری مارنے کے بعد روکا، دونوں احتمال ہے۔ حتی رما جمرۃ العقبہ، جمرہ عقبہ کو کنکری لگائی، یہاں تک کہ کنکری لگائی، لگا دی یا لگانا شروع کر دیا۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ لگانے کے وقت ہی بند کر دیا، کیونکہ اب بالتتابع مارنا ہے، کنکری ماری پھر دوسری کنکری ماری اور اللہ اکبر کہہ کے کنکری پھینکنی ہے، تو اتنا وقت کہاں ہے کہ پھر ہم اس پہ تلبیہ کہیں؟ تلبیہ کا 2 سطر کا جو جملہ ہے، تو اسی لیے انشاءاللہ راجع یہ ہے کہ آدمی حاجی تلبیہ کرتا رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کے پاس آ جائے۔ اب تلبیہ کا قطع کرنا، تلبیہ کو روک دینا، یہ رمی کے شروع میں ہوگا کہ رمی کر لینے کے بعد ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف۔ ایک قول یہ ہے کہ صاحب رمی جیسے شروع کرے تلبیہ روک دے، کیونکہ روایت میں ہے، ایک روایت میں ہے حتی بلغ الجمرہ، آپ کانا یلبی، تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ تک پہنچے، گویا کہ جب جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے تو تلبیہ بند کر دیا، اب رمی شروع کیا۔ یہ جمہور کا قول ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کنکری بالتتابع لگاتار ایک کے بعد پھینکنی ہے، اور اس میں اللہ اکبر کہنا ہے، تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ بیچ میں تلبیہ بھی پڑھتا رہے آدمی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ رمی جمرہ ختم ہو جانے تک، 7 کنکری لگائے جانے تک گیا بیچ بیچ میں تلبیہ بھی پڑھتا رہے۔ یہ قول بعض شافعیہ کا ہے، ایک روایت مالکیہ کی یہاں بھی ہے، لیکن پہلا قول انشاءاللہ تعالی دلیل کی قوت کے سب صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ الجمرہ، جمرہ پہنچے تو آپ نے روک دیا، نہ کہ کنکری مارنے سے، کنکری سے فراغت حاصل ہونے تک آپ تلبیہ میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں قرآن میں دیکھیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ رکھے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھو تو کیا قرآن پڑھنے کے بعد کرنا ہے یا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جی جب قرأت کا ارادہ کرو تو تعوذ پڑھو۔ چلیے صاحب، یہ تو حاجی کے لیے ہوا کہ آپ کنکری لگانے سے پہلے تک 10ویں تاریخ کو جمرہ عقبہ پر پہنچ کے بس بسم اللہ کر کے کنکری لگایا، اللہ اکبر، بسم اللہ علیہ، اللہ اکبر، اب تلبیہ رک گیا۔ یہ تو حاجیوں کے لیے ہوا۔ اب اس کے بعد سے لے کر کے کنکری مارنے کے وقت سے لے کر کے اور 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک تکبیر کہنا ہے۔ عمرہ کرنے والے کہاں تلبیہ روکیں گے؟ اس سلسلے میں بھی 2 قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول ان کا مروی ہے ضعیف سند سے کہ جب معتمر عمرہ کرنے والا مسجد حرام میں پہنچے اور حجر اسود کے پاس آئے استلام کے لیے، تب وہاں جا کر کے وہ تلبیہ اپنا بند کرے، رکن کو چھونے یا چومنے یا اشارہ کرنے سے پہلے تک وہ تلبیہ کرے، جیسے ہی اشارہ کر رہا ہے یا استلام کر رہا ہے یا تقبیل کر رہا ہے وہاں تلبیہ رکے۔ اور یہ تابعین کی ایک جماعت بھی اسی قول کی قائل ہے، حنفیہ بھی اسی طرف گئے ہیں، اور بلکہ حنابلہ کا بھی مذہب یہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب اس میں جو ہے
وہ محمد بن عبد الرحمن ابن لیلہ محمد ابن ابی لیلہ، اس نے عطا سے روایت کی ہے، عطا نے ابن عباس سے روایت کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حدود حرم میں داخلے کے ساتھ ہی تلبیہ بند ہو جائے گا، گویا کہ چلے میقات سے تلبیہ کہتے ہوئے، اور جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے، اگر تنعیم کے راستے سے آ رہے ہیں تو جو مسجد عائشہ ہے وہ باہر ہے، اور وہیں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، نشان بھی لگا ہوا ہے کہ من ہونا یہاں سے حدود حرم شروع۔ جیسے ہی حرم کے اندر داخل ہوئے وہاں سے تلبیہ بند۔ اب آئیے وہاں سے ذکر و اذکار کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ درود شریف پڑھتے ہوئے آئیے، اپنے ہوٹل میں جائیے، پھر تلبیہ ختم۔ تو متمتع کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ صاحب حرم میں داخلے کے ساتھ ہی، حدود حرم میں داخلے کے ساتھ ہی تلبیہ ان کو روکنا چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے نافع سے، جو حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حدود حرم کے اندر داخل ہوتے، جیسے ہی داخل ہوتے امسکا عن التلبیہ، تلبیہ سے رک جاتے تھے۔ یہ متمتع کے لیے، معتمر کے لیے۔ لیکن جو قارن ہے وہ الحمدللہ برابر سے جاری رہے گا، حدود حرم میں داخل ہو گیا، اس نے تلبیہ روک دیا، پھر اس کے بعد سعی کرنے کے بعد سے وہ تلبیہ کرتا رہے گا۔ لیکن جو صرف حج تمتع کے لیے گیا ہے، وہ حدود حرم میں داخل ہوا، اس نے تلبیہ روک دیا، اس کے بعد وہ طواف صحیح اس نے کی، بال چھوٹا کرا کے حلال ہو گیا، پھر 8 تاریخ کو اپنی قیام گاہ سے ہوٹل تھے وہ حج اللہم لبیک حجن کہتا ہوا، تلبیہ کرتا ہوا جائے گا، اور وہ تلبیہ رکے گا کب؟ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ پر آ کر کنکری لگانے سے پہلے تک۔ جیسے ہی کنکری مارنا شروع کرے گا اللہ اکبر، تلبیہ رک جائے گا۔ وباللہ التوفیق۔ بات واضح ہو گئی۔ اب کہاں سے کنکری مارنی چاہیے؟ چاروں طرف سے لوگ مارتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکری ماری تھی وہ اس طرح ماری تھی کہ مینا آپ کے دائیں جانب اور کعبہ آپ کے بائیں جانب تھا، قبلہ رخ کنکری جمرہ کی طرف آپ نے یہ کیا۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پلڑ ہے، یہ جمرہ ہے، تو آپ اس طرف سے آ کر کے مارا کہ اس طرف آپ کے داہنے جانب، جب آپ اس طرف رخ کیا، میری طرف رخ کیا، میں مثال کے طور پر پچھم رخ پہ ہوں ابھی بیٹھ کر کے، اور یہ بیچ میں پلڑ ہے، اور اس طرف سے تو میرے دائیں ہیں، لیکن اس طرف سے والے کے لیے دائیں مینا ہے اور بائیں کعبہ ہے۔ تو کنکڑی کی طرف، یہ جمرہ کی طرف، جمرہ کہتے ہیں چھوٹی کنکڑی کو، یا اس مقام کو جہاں کنکڑیاں جمع ہوتی ہیں، مراد سمجھیں جو وہ پلڑ، اس پلڑ کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ نے کنکڑی ڈالی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ چلے آئے۔ تو اس طرف سے اونچا حصہ تھا اور اس طرف سے ڈاؤن تھا، ایک پہاڑ تھا، وہی جو جس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ، یہ عقبہ نامی پہاڑ تھا، تو اس طرح سے، اور یہ نیچے ڈاؤن وادی تھی، ویلی تھی، تو ویلی سے آپ نے کیا تھا، تو ڈاؤن پلیس سے جب کیا تھا، اس طرف سے اونچائی سے نہیں کیا تھا، یا پہاڑ پر چڑھ کر کے، وہ پہاڑ سے لگا ہوا جمرہ تھا، اس کو ابھی ریپلیس کیا گیا، ہٹایا گیا کشادگی کرنے کے لیے، وہ پہاڑ سے لگا ہوا تھا، تو پہاڑ کی طرف سے آ نہیں سکتے تھے، تو اس طرف سے آئے، اس طرف جس طرف سے آ رہے ہیں مینا سے، تو بجائے ادھر آنے کے، اوپر آنے کے، نیچے والے ڈاؤن والے حصے میں گئے، کیونکہ ادھر سے آتے تو پہاڑ پر چڑھ کر کے مارنا پڑتا، تو اس لیے ڈاؤن پلیس پڑا ہے کہ دائیں طرف آپ کے مینا اور بائیں طرف کعبہ ہوتا تھا۔ لیکن اب تو خیر کسی طرف سے بھی مار سکتے ہیں، جگہ کشادہ ہو گئی ہے، بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے آپ کسی بھی طرف سے مار سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل جگہ جو ہے ابھی بھی کنکڑی مارنے کی کہ آپ ایسے آوے کہ داہنی طرف آپ کے مینا ہو، کیونکہ مینا کے بالکل اخیر میں وہ جمرہ عقبہ ہے، اور وہاں ڈائریکشن ہے قبلہ کا کہ کعبہ ادھر ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ ایسے کھڑے ہوں کہ کعبہ آپ کے بائیں جانب ہو، مینا آپ کے دائیں جانب ہو۔ الحمدللہ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ جعل البیت عن یسارہ ومنى عن يمينه ورمى الجمرة ب7 حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کعبۃ اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھا اور منی کو اپنے دائیں جانب رکھا، اور جمرہ مراد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں لگائی، اور فرمایا هذا مقام الذی، یہ اس شخص کے کنکری مارنے کی جگہ ہے جن کے اوپر سورہ بقرہ نازل کی گئی، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا گیا۔ سورہ بقرہ بطور خاص کیوں کیا؟ یہ کہ سورہ بقرہ میں حج کے احکام ہیں، رمی کے احکام ہیں، تو یہ افضل جگہ ہے کہ صاحب جمرہ عقبہ کو کنکری آدمی اس سمت سے لگائے جدھر کھڑے ہونے پر مینا دائیں طرف پڑے اور کعبہ بائیں جانب پڑے۔ باقی راہ کی کسی طرح سے بھی اگر مارتا ہے تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ، لیکن افضل یہ ہے کہ اس سنت کا لحاظ کریں۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمی جمار کیا تھا کب کیا تھا؟ تو ظاہر ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پہلے طویل پڑھ چکے ہیں، اسی کا ایک جملہ ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرة يوم النحر ذوال واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس، رواه مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکری لگائی تھی، صرف ایک پلر کو مارنا ہے جو جمرہ عقبہ ہے، جس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، لاسٹ والا ہے، مینا سے دور مکہ سے قریب۔ تو یوم النحر کو 10ویں تاریخ کو چاشت کے وقت میں، کیونکہ چلے تھے سورج کے نکلنے سے پہلے چلے تھے، اور آتے آتے یہاں پر ناشتے کا وقت ہو گیا تھا، 45-50 منٹ کا وقت ہو گیا ہوگا سورج کے نکلنے کے بعد، یا 1 گھنٹہ۔ تو چاشت کے وقت میں آپ نے کنکری لگائی تھی، وہ اما بعد ذالک، لیکن اس کے بعد جو آپ نے 11، 12، 13 کو کنکری لگائی ہے تو یہاں تینوں جمرات کو کنکری لگی، اور پھر کیا کیفیت تھی وہ اس کو اگلی حدیث میں بیان کیا جائے گا کہ آپ نے تینوں جمرات کو کنکری لگائی، پہلے جمرہ اولا کو، پھر جمرہ ثانیہ کو، پھر جمرہ عقبہ کو۔ پہلے جمرہ اولا ہے، پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ ہے، پھر جمرہ عقبہ ہے۔ تو اس کو کنکری لگائی کب؟ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، جب سورج ڈھل گیا تب۔ تو سورج کے ڈھلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لگائی ہیں، کنکریاں ماری ہیں 11، 12، 13 کو۔ تو اس لیے سنت یہی ہے، اور اسی کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک صحابی سے بھی سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس مسئلے کا بڑا تتبع کیا، بڑی چھان پھٹک کی، بڑا غور کیا کہ کسی ایک صحابی سے بھی معلوم ہو جائے کہ انہوں نے 11، 12، 13 میں کبھی بھی زوال شمس سے، سورج ڈھلنے سے پہلے انہوں نے کنکری ماری ہو، تو مجھے نہیں ملا۔ لہٰذا سنت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن یوم النفر ہو، نکلنے کا دن ہو، اس دن آدمی بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے، زحمت سے بچنے کے لیے زوال شمس سے پہلے بھی کنکری لگا سکتے ہیں۔ بیچ میں یہ فتویٰ بہت جاری ساری ہوا تھا، لوگ اس پر عمل کر رہے تھے، لیکن اس وقت بھی بڑے مشائخ کہتے تھے کہ یہ خلاف سنت ہے، اور بھیڑ کا علاج یہ نہیں ہے کہ صاحب پہلے سے اجازت دی جائے۔ ماشاءاللہ اب تو اس قدر انتظام مضبوط ہے، اور راستے میں لوگ بیٹھے نہیں ہوتے ہیں، اور راستہ اتنا کشادہ ہے کہ وہ ریلا جو چلتا ہے تو اس کے بعد زوال شمس کے بعد بھی آ جائے تو عصر کے وقت تک یا قبیل مغرب تو انشاءاللہ جتنی بڑی بھی آبادی ہو مار سکتی ہے۔ اور تو کئی ادوار ہو گئے ہیں، سمجھے کہ تو کئی فلور سے مارا جاتا ہے، تو اس لیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا ہر شخص کو سنت کی پاسداری کرنی چاہیے، اور 11، 12، 13 کو زوال آفتاب کے بعد کنکری لگانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرا خیال ہے کہ وقت تو ہو گیا ہے، لیکن میں اس حدیث کو بھی پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر، تاکہ یہ موضوع کنکری والا ختم ہو جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا ب7 حصیات یکبر علی اثر کل حصاۃ ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاری۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ دنیا، قریب تر جمرہ کو، جو مسجد خیف کے پاس ہے، جو مینا سے قریب تر ہے، پہلا جمرہ مینا سے آنے والوں کو وہی ملتا ہے، تو آپ نے 7 کنکری لگائی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کنکری لگائی، پھر آگے بڑھے، ایسے اس ڈائریکشن میں سمجھ لیجئے، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، مثال کے طور پر پہلے اس کو لگایا، اس کے بعد نیچے سے بطن وادی سے، ڈاؤن پلے سے، کہ مینا آپ کے بائیں جانب ہو اور مکہ دائیں جانب ہو جی۔ اس کے بعد آپ چلتے بائیں طرف جاتے، اس طرف یوں سیدھا پلر کے ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہیں، تھوڑا سا بائیں طرف جا رہے ہیں، تاکہ مسطح زمین مل جائے، ہموار زمین، اور راستہ بھی گزرنے والوں کے لیے فری ہو۔ اور اس کے بعد آپ کعبہ کا ڈائریکشن دیا ہوتا ہے، تیر کا نشان ہوتا ہے، کو یا ثانیہ کو جمرہ وسطیٰ کو کنکری لگائی، پھر 7 کنکری اللہ اکبر کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بائیں طرف گئے اور ایک دم کنارے میں جا کر کے قبلہ رخ ہوئے، مسطح زمین پر، ہموار زمین پر، اور لمبا قیام کیا، دعا کیا۔ تو گویا کہ 2 جمرات کے بعد جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ، جمرہ ادنا یا جمرہ دنیا، جمرہ اولا یا اور جمرہ وسطیٰ کے بعد کنکری لگا کر کے بائیں جانب جاتے، ہموار زمین میں، برابر جو مسطح زمین ہوتی ہے، اور قبلہ کے ڈائریکشن میں کھڑے ہو کر لمبی دعا کرتے۔ تو سنت کا لحاظ کرنا چاہیے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دعا فرمائی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ فیقوم طویلا ویدعو، دعا کرتے تھے، ویرفع یدیہ، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کرتے، پھر وسطیٰ کو کنکری مارتے، پھر بائیں طرف کا راستہ، بائیں طرف کا رخ کرتے، اور
ہموار زمین میں جاتے اور قبلے کی طرف استقبال کر کے پھر لمبا قیام کرتے، دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر کے، یہاں تک کہ پھر لاسٹ والا جو جبل عقبہ ہوتا تو بطن وادی سے وہی بائیں طرف مینا ہوتا، دائیں طرف آپ کے کعبہ ہوتا، بطن وادی سے آپ جمرہ عقبہ کو کنکری لگاتے، پھر وہاں کھڑے نہیں ہوتے، وہاں دعا نہیں کرتے، پھر وہاں سے چل کر کے آپ واپس آ جاتے اپنے خیمہ میں۔ ثم ينصرف فیقول، ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کا یہی عمل تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فہذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حج اور عمرہ کے کون کون سے عمل ہے جس میں وضو رہنا واجب ہے؟ وضو کا ہونا صرف طواف کے لیے، طواف میں، سعی میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حج نہیں، وقوف عرفہ وغیرہ میں بھی کوئی حج نہیں، مزدلفہ میں بھی کوئی حج نہیں، کنکڑی مارتے ہوئے بھی کوئی حج نہیں، اور نماز کے لیے تو پاکی شرط ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حالت حیض بھی سب جگہ سے گزری، مینا، عرفہ، مزدلفہ، سب جگہ کنکڑی وغیرہ سب لگایا۔ 10 تاریخ کو جب حیض سے پاک ہوئی ہیں تب جا کر کے انہوں نے کعبہ کا طواف افاضہ کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔